اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں محمد مبشر رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: باردوا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے استقامت فی الدین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کے ہاں ایسا شخص کامیاب و کامران اور سعادت مند نہیں جو جذباتی انداز میں کبھی دین کو اپنا لیتا ہے اور کبھی دین کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی ایمان کی لہر دوڑی تو نماز پڑھ لی، اور کبھی ایسا غلبہ شیطان ہوا کہ فرض نمازیں تک چھوڑ دی، اور کبھی ایسا غلبہ شیطان ہوا کہ فرض نمازیں بھی چھوڑ دی، اور کبھی ایسا ایمان کا جوش پیدا ہوا تو تہجد بھی شروع کر دی، اور کبھی سر سے پاؤں تک سب کچھ ایسا بنایا کہ چلتا پھرتا اسلام نظر آنے لگا، اور کبھی مجسمہ یہودیت و نصرانیت بن کر ظاہر ہو گیا۔ یہ کامیابی کامرانی نہیں، یہ سعادت و نجات والی زندگی نہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا: باردوا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم۔ اندھیری سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح رونما ہونے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو۔ ان فتنوں میں لوگوں کا یہ حال ہوگا: یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی اکثریت بہت زیادہ ہے جو اسی قسم کے مسلمان ہیں، کبھی نماز پڑھ لی اور کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی دین کی طرف آ گئے اور کبھی بے دین ہو گئے۔ یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ انسان پوری زندگی دین کے مطابق گزارے اور مرتے دم تک استقامت فی الدین پر رہے۔ اسے ایمان والی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ بس آپ استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں۔ خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، صحیح مسلم میں ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم۔ تو اللہ پر ایمان لیا، پھر تو اس پر ڈٹ جا۔ سامعین کرام، استقامت فی الدین، جس کی مثال سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی عملی زندگی ہے کہ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو توحید الہی کی وجہ سے مکہ کی سنگین اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، توحید الہی کی وجہ سے تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، لیکن میں قربان جاؤں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت پر۔ پھر بھی استقامت اختیار کرتے رہے، احد احد کا نعرہ لگاتے رہے، استقامت اختیار کرتے رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں: رب کائنات نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ چلتے زمین پر ہیں لیکن چلنے کی آواز اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔